خواجہ غریب نواز جب نئے نئے آئے تھے اجمیر شریف میں تو خیمہ لگایا ہوا تھا۔ خواجہ غریب نواز کا خیمے میں خواجہ غریب نواز عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک روتے رہتے تھے۔ ایک نوجوان اجمیر سے باہر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے۔ کچھ عرصے بعد وہ واپس آیا اور اس خیمے کے قریب سے گزر ہوا اور وہ وہاں سے گزرا تو رونے کی آواز آئی۔ فوراً دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں، ایک غیر مسلم ہیں، اسلام قبول نہیں کیا۔ فوراً وہ ہندو لڑکا گھر جاتا ہے، اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں، یہ مسلمانوں کا گرو کیوں روتا ہے؟ مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے؟ میں ہر روز گزرتا ہوں، عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک یہ روتے رہتا ہے۔ پھر اس کی ماں نے کہا، جاؤ اسی سے پوچھ لو۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے کے اندر آیا۔ بابا، میں ہر روز گزرتا ہوں، عصر سے لے کر مغرب کے وقت میں یہ روتا ہے۔ پھر اس کی ماں نے کہا، جاؤ اسی سے پوچھ لو۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے کے اندر آیا۔ بابا، میں ہر روز یہاں سے گزرتا ہوں، آپ کے رونے کی آواز آتی ہے، بتائیے آپ کیوں روتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں؟ میں نے ایک مدت اپنے مرشد کے ساتھ گزاری ہے، مرشد کی خدمت میں گزاری ہے، مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے۔ میں عصر سے مغرب کے وقت تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، اچھا، میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جب درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف میں انسان رو لیتا ہے، محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے۔ کہا، ہاں ہاں اے نوجوان، انسان محبت میں بھی روتا ہے۔ تو اس نے کہا، تو پھر مجھے بھی رونا ہے، میں بھی رونا چاہتا ہوں، مجھے بھی رونا سکھا دیجئے۔ کہا، تو رونا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ کہا، ٹھیک ہے، دو شرطیں ہیں، مسلمان ہو جا اور میرا مرید ہو جا۔ اس نے کہا، میں ماں سے اجازت طلب کروں گا۔ ماں کے پاس گیا اجازت لینے کے لیے۔ ماں نے کہا، تو ضدی ہے، جو تو ارادہ کر لیتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے، جا جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا بابا، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے مرید اسے کر لیا، خواجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا۔ اب خواجہ غریب نواز نے کہا، اب سارا وقت میرے ساتھ گزرے گا، ناشتے کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحری کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحر کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، پورا دن اسے خواجہ غریب نواز کے قرب کی کچھ ایسی عادت ہو گئی۔ خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا، ان کا عاشق ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اب تیرے لیے 3 دن کی چھٹیاں ہیں، 3 دن کے لیے چلا جا۔ اس نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، 3 دن کے لیے چلا جاتا ہوں۔ اب جب 3 دن کے لیے گھر گیا، کہا، 3 دن کے لیے تو مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، نہیں ملوں گا۔ وہ گھر چلا گیا۔ پہلے دن جب گھر گیا، یہ وہ نوجوان تھا جو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، آج ایک لقمہ بھی نہیں کھا پایا۔ اسے کچھ ہو گیا، کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ اکیلا سا محسوس ہو رہا ہے، میرے دل میں کمی سی محسوس ہو رہی ہے۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ اب رات کا وقت آیا، آنکھ نہ لگی، سو نہ پایا۔ پھر گھر کی چھت پر چلا گیا۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹا چھت پر کیوں چلا گیا۔ ماں چھت پر جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا ہوا۔ وہ بولتا ہے کہ پتہ نہیں ماں، میں تو فوراً سو جاتا تھا، آج نیند بھی نہیں آ رہی ہے، آج کھانا بھی نہیں کھا پایا۔ ماں تو چلی جا۔ ماں چلی جاتی ہے اور یوں جب سحری کا وقت ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہو جاتی ہے، وہ رو رہا ہے، اس پر رکت طاری ہے۔ ماں آتی ہے، پوچھتی ہے کہ بیٹے کیا ہوا؟ کہا، ماں مجھے پیار ہو گیا ہے، ماں مجھے محبت ہو گئی ہے، ماں مجھے عشق ہو گیا ہے۔ ماں تو جا غریب نواز کے پاس اور کہا کہ آپ مجھے بلا لو، اب مجھ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب مرشد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اے مسلمان کے بابا، تم نے میرے بیٹے کو
کیا کر دیا، تمہارا تعلق نہیں سمجھ پاتی، تمہارا رشتہ نہیں سمجھ پاتی، لیکن وہ تو رو رہا ہے، اسے واپس بلا لو۔ خواجہ غریب نواز نے کہا، نہیں نہیں، ابھی وقت نہیں ہے، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ، ہوتا ہے کیا۔ تیری تمنا تھی، تیری خواہش تھی کہ محبت میں رونے کی عادت ہو جائے، ابھی تو ابتدا ہے۔ ماں کو واپس بھیج دیا، کہا واپس چلی جا، اسے کہہ دے کہ ابھی اجازت نہیں ہے، ابھی تو ابتدا ہے۔ ماں کو واپس بھیج دیا، کہا واپس چلی جا، اسے کہہ دے کہ ابھی اجازت نہیں ہے۔ وہ واپس چلی جاتی ہے، بیٹے کو بتاتی ہے کہ اے میرے بیٹے، وہ تو اجازت نہیں دے رہا ہے۔ کہا ماں سن لے، ماں اب اگر نہیں بلایا تو میں مر جاؤں گا، یہ محبت مجھے مار ڈالے گی۔ ماں اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو میرے مرشد کو راضی کر لے، ان کو بتا دے کہ اب یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ماں فوراً غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ کہا اے غریب نواز، کرم فرمائیے، مجھ ماں کی تمنا ہے، یہ ماں کی آرزو ہے، وہ مر جائے گا۔ کہا ماں کی تمنا ہے، تیری بات مانتا ہوں، جاؤ اسے واپس بھیج دے۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس وقت تک خواجہ اپنے مریدوں کو درس دے رہے ہیں، ایک مجمع لگا ہوا ہے، وہ مریدوں کو درس دے رہے ہیں۔ فوراً خواجہ غریب نواز کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر مرید یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کو دیکھتا ہے، خواجہ غریب نواز اسے دیکھتے ہیں۔ آؤ آؤ، میں نے کہا تھا نا کہ نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے۔ خواجہ غریب نواز نے اس کے آنکھوں سے آنکھیں ملائی اور پوچھا، اب پتا چلا محبت میں رونا کیسے آتا ہے؟ اس نے کہا اے غریب نواز، کرم فرمائیے۔ فوراً غریب نواز کو پکارتا ہوا غریب نواز کے قدموں میں آ کے گرا اور لپٹ گیا۔ اب مریدین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں کہ صرف وہ مرید ہی نہیں رو رہا ہے، سارے مرید رو رہے ہیں، اس پیار کے رشتے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک عجیب و غریب منظر، خواجہ غریب نواز نے کہا آج رات تو نے کھانا کھایا؟ خواجہ نے بولا کہ میں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ پھر خواجہ نے فرمایا کہ آج رات تو سویا تھا؟ کہا نہیں سویا تھا۔ کہا آج مجھے بھی نیند نہیں آئی، خواجہ کو بھی نیند نہیں آئی۔ یہ منظر سب مرید دیکھ رہے ہیں، وہ مرید بھی رو رہا ہے اور خواجہ غریب نواز کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں کی برسات جاری ہے۔ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔